یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ گھر، ہر گھر ایک افسانہ ہے، ایک دلچسپ کہانی ہے۔ گھر میں لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کی یادیں اور امیدیں بستی ہیں، اچھے اور برے وقت، بیماری اور خوشحالی، بے شمار جھگڑے اور اتنے ہی ڈرامے۔ گھروں میں ان سب کے راز چھپے ہوتے ہیں۔ آج کا سچا قصہ ایک خاص راز کے بارے میں ہے۔ 30 سال تک قاتل اس خوش فہمی میں تھا کہ اس کا راز گھر میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ دوستوں، یہ ویڈیو کچھ مختلف ہے۔ قاتل نامعلوم ہے، بیچاری مظلوم انجانی ہے۔ یہ ہے وکٹم انجانی کی کہانی۔ دو سپتمبر 1999، جیریکو، نیو یارک۔ ایڈریس 67 فورسٹ ڈرائیو تھا۔ رونلڈ کوئن کا گھر بک چکا تھا اور گھر کے سامان کی پیکنگ اور شفٹنگ میں ساری فیملی مصروف تھی۔ نیا مالک مکان حامد تفقدی $4,55,000 کی قیمت ادا کرنے پر تیار تھا، مگر اس کی صرف ایک شرط تھی، گھر بالکل خالی ہونا چاہیے۔ لہٰذا رونلڈ کو گھر کے پچھلے حصے کے اسٹوریج روم کو بھی خالی کرنا پڑا۔ سالوں سے پرانا فرنیچر اور سامان وہاں رکھا گیا تھا۔ دوستوں کی مدد سے رونلڈ اسٹوریج روم سے ساری فالتو چیزیں، کچرا سامان اور ایک وزنی 55 گیلن کا ڈرم گھر کے سامنے گاربیج ڈسپوزل والوں کے لیے رکھ دیتا ہے۔ چند گھنٹے بعد رونلڈ غور کرتا ہے کہ سینیٹیشن ورکرز سارا کچرا لے گئے، لیکن انہوں نے وہ اسٹیل کا ڈرم وہیں چھوڑ دیا تھا۔ ڈرم پر ایک کاغذ چپکایا گیا تھا۔ کہا جا رہا تھا، یہ بیرل ہمارے لیے بہت وزنی ہے، پلیز سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کو کال کر کے خصوصی پک اپ کا ٹائم لیں۔ رونلڈ کو تشویش ہوئی، آخر ڈرم میں ایسا کیا تھا جو وہ اتنا بھاری تھا؟ جب رونلڈ نے یہ گھر تقریباً 10 سال پہلے خریدا تھا، یہ ڈرم سٹوریج میں پہلے سے موجود تھا، لیکن رونلڈ نے کبھی اس کے اندر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ ڈرم مضبوطی سے سیلڈ پیک ہوا تھا۔ رونلڈ کرو بار کے ذریعے بڑی مشکل سے ڈرم کے ڈھکن کو کھولتا ہے اور ایک نہایت زوردار بدبو اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور جب وہ ڈرم کے اندر دیکھنے کی ہمت کرتا ہے تو اس کے ہوش اور حواس اڑ جاتے ہیں۔ رونلڈ کو ایک سوکھا ہوا ہاتھ اور لیڈیز جوتا نظر آتا ہے۔ رونلڈ فوراً پولیس سے رابطہ کرتا ہے۔ پولیس افسران 345 پاؤنڈ وزنی ڈرم کو ناسا کاؤنٹی مورگ لے جاتے ہیں اور فورینزک سائنٹسٹ بہت احتیاط سے ڈرم کو خالی کرتے ہیں۔ ڈرم میں ایک ممی شدہ عورت کی لاش تھی، بہت ساری کالی اور سفید چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی گولیاں، پتیوں کے ساتھ ایک ہرا پلاسٹک کا تنا، ایک پرس جو ڈرم کے نچلے حصے میں ہرے رنگ کے چکٹ لیکوڈ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پرس اور اس کے اندر پائی گئی ہر چیز تباہ ہو چکی تھی۔ ایسا کچھ باقی نہیں تھا جس سے وکٹم کی شناخت ہو سکے۔ موت کی وجہ سر پر بلنٹ فورس ٹراما بتایا گیا، یعنی اس کے سر پر زور زور سے بار بار مارا گیا تھا۔ سر کے پچھلے حصے میں 10 کے قریب گہری چوٹیں تھیں، کھوپڑی میں کئی فریکچرز تھے۔ عورت کون تھی؟ میڈیکل ایگزامنر ڈاکٹر جیرڈ کیٹنیز نے اندازہ لگایا کہ وکٹم کاکیشین یا ہسپینک تھی، یعنی کہ گوری یا ہسپانوی۔ اس کی عمر 20-30 سال کے درمیان تھی۔ اس کا قد تقریباً 5 فٹ تھا اور اس کے کالے کالے بال تھے۔ عورت کے دانتوں کی فلنگ امریکہ میں استعمال نہیں کی جاتی تھی۔ ایکسپرٹس نے اندازہ لگایا کہ ڈینٹل ورک جس میں سونا لگا تھا کسی ساؤتھ امریکن ملک کے ڈینٹسٹ کا کام تھا۔
डॉक्टर कैटनीज लाश का एक्सरे करवाता है। चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ। विक्टिम हामिला थी, प्रेग्नेंट थी। उसके अंदर 17 इंच का मुकम्मल बेबी बॉय फीटस था। विक्टिम की लाश से 2 अंगूठियां और एक लॉकेट मिला। लॉकेट पर ये अल्फाज नक्श किए गए थे, टू पैट्रिस, लव अंकल फिल। क्या विक्टिम का नाम पैट्रिस था? डिटेक्टिव्स अपनी तवज्जो ड्रम पर मरकूज करते हैं क्योंकि उस पर कई कोडेड नंबर्स छपे हुए थे। पता चला कि ये नंबर्स रियासत न्यू जर्सी के लिंडन शहर की एक केमिकल कंपनी की तरफ इशारा कर रहे थे। केमिकल कंपनी के रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि ड्रम 1965 में बनाया गया था। अब 34 साल बाद उसमें से एक लाश बरामद हुई थी। किसने ये ड्रम खरीदा था और कौन कातिल था? अब डिटेक्टिव्स के पास पर्स की इन्वेस्टिगेशन के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। पर्स में एक एड्रेस बुक थी और चंद कागजात, लेकिन ड्रम में पाए गए लिक्विड की वजह से सारी लिखाई मिट चुकी थी। एड्रेस बुक और कागजात फोरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनर डिटेक्टिव जॉन फ्रेटनर के पास एनालिसिस के लिए भेजे गए। कागजात इतने गीले और चिपचिपे थे कि उन्हें फोरेंसिक ड्राइंग कैबिनेट में कई दिन तक सुखाना पड़ा। एड्रेस बुक के हर पेज को बहुत ही नज़ाकत से अलग अलग किया गया। वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए मिटी हुई लिखाई जो नंगी आँख को नज़र नहीं आती देखना मुमकिन है। लातादाद घंटों के पेचीदा काम के बाद इंफ्रारेड कैमरे फिल्टर्स के नीचे डॉक्यूमेंट एग्जामिनर को एड्रेस बुक में कुछ नाम और पते दिखाई दिए। डिटेक्टिव्स एड्रेस बुक में पाए जाने वाले फ़ोन नंबर्स को कॉल करते हैं, लेकिन 30 से ज़्यादा साल गुजर गए थे। लोगों ने घर और टेलीफोन नंबर्स बदल दिए थे। चंद लोग इंतकाल कर गए थे। जब ये कोशिश भी नाकाम हुई, इन्वेस्टिगेटर्स ने घर के पिछले मालिक मकान का नाम जानने को तरजीह दी, ख़ास तौर पर वो आदमी जो 1960 के आसपास में घर का मालिक था। सरकारी रिकॉर्ड से पता चला कि उन सालों में घर का मालिक हावर्ड एल्किंस नामी शख्स था। 1959 से लेकर 1972 तक घर उसकी मलकियत में था। हावर्ड अब रिटायर्ड हो चुका था और बोका राटन फ्लोरिडा में रहता था। पुराने पड़ोसियों ने याद किया कि हावर्ड एल्किंस मैनहट्टन न्यूयॉर्क में एक प्लास्टिक कंपनी का मालिक रहा था। सन 1972 में उसने कंपनी बेच दी थी और बीवी रूथ और 3 बच्चों समेत फ्लोरिडा मुंतकिल हो गया था। प्लास्टिक से ये ताल्लुक ने डिटेक्टिव्स के दिमाग में घंटी सी बजा दी। याद रखिए, ड्रम में प्लास्टिक की काली और सफ़ेद बारीक गोलियां मिली थीं। तहकीक करने से पता चला कि 1960 में हावर्ड एल्किंस मेलरोज प्लास्टिक कंपनी का को ओनर था। ये प्लास्टिक के पौधे और दरख्त बनाने वाली फैक्ट्री थी। एक केमिस्ट्री लैब को ड्रम की प्लास्टिक की गोलियां और हरे रंग का लिक्विड भेजा जाता है। प्लास्टिक की गोलियों से पत्ते और शाखें बनाई जाती थी। केमिस्ट ने हरे लिक्विड की भी शिनाख्त की। ये एक हैलोजन डाई था, एक हरा रंग जो पत्तों और टहनियों को रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये हैलोजन डाई सन 1971 में बनना बंद हो गया था। अब इन्वेस्टिगेटर्स के पास कत्ल की थोड़ी बहुत टाइमलाइन थी। ड्रम 1965 में बना गया था। हरा रंग 1971 के बाद बना नहीं था। इससे वाज़े हुआ कि कत्ल सन 1965 और सन 1971 के दरमियान किसी वक्त हुआ था। अब तक ड्रम में लाश की खबर बहुत से अखबारों में छप चुकी थी और एक दिन एक गुमनाम अनोनिमस शख्स नासा काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट से फ़ोन पर राब्ता करता है। वो आदमी कहता है, मैं ड्रम में पाई गई औरत का नाम तो नहीं जानता, लेकिन मुझे याद है कि हावर्ड एल्किंस का एक हिस्पैनिक औरत के साथ चक्कर चल रहा था। वो लड़की हावर्ड की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करती थी। 9 सितंबर 1999 डिटेक्टिव ब्रायन पार्पिन और डिटेक्टिव रॉबर्ट एडवर्ड्स फ्लोरिडा जाकर हावर्ड एल्किंस का इंटरव्यू करते हैं। हावर्ड एल्किंस 71 साल का था।
بیوی کے ساتھ ہاورڈ ایک عالی شان ریٹائرمنٹ کنڈومینیم میں رہائش کر رہا تھا اور وہ پولیس افسران کو اپنے گھر میں خیر مقدم کرتا ہے، ویلکم کرتا ہے، لیکن ڈیٹیکٹیوز کے ساتھ بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کرتا۔ ڈیٹیکٹیو ایڈورڈز اسے ڈرم کی تصویر دکھا کر پوچھتا ہے، کیا تمہاری فیکٹری میں ایسے ڈرم استعمال ہوئے تھے؟ ہاورڈ کہتا ہے نہیں۔ کیا فیکٹری میں کبھی ہیلوجن گرین ڈائی نام کا رنگ استعمال ہوا تھا؟ نہیں، ہم نے کبھی یہ کیمیکل نہیں خریدا۔ وہ ہر سوال پر مکرتا گیا، لیکن حیرت کی بات تھی جب اس سے پوچھا گیا کیا تمہارا کسی عورت کے ساتھ افیئر تھا؟ ہاورڈ ایلکنز کہتا ہے ہاں۔ پوچھا جاتا ہے اس کا نام کیا تھا؟ وہ کہتا ہے معلوم نہیں۔ وہ کیسے دکھتی تھی؟ وہ کہتا ہے نہیں یاد، 30 سال گزر چکے ہیں۔ لمبی تھی بھائی، موٹی تھی کیا، کالی تھی یا گوری تھی؟ ہاورڈ ایلکنز کا ہر وقت بار بار جواب تھا مجھے یاد نہیں۔ پوچھ گچھ 20 منٹ تک جاری رہی اور آخرکار ڈیٹیکٹیو پارپن اپنے بریف کیس سے ڈی این اے ٹیسٹ کٹ نکالتا ہے اور اس سے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے منہ کے اندر سے سیمپل لینے کی اجازت مانگتا ہے۔ ہاورڈ ایلکنز اپنا ڈی این اے دینے سے صاف انکار کرتا ہے اور پولیس کو جانے کا کہتا ہے۔ ڈیٹیکٹیو پارپن جاتے ہوئے ہاورڈ سے کہتا ہے، مسٹر ایلکنز، ہمیں پورا یقین ہے کہ تم اس کیس میں ملوث ہو۔ ہم ابھی تو جا رہے ہیں لیکن ہم واپس آئیں گے کورٹ آرڈر کے ساتھ، اور تب ڈی این اے دینا لازمی ہوگا۔ تمہارے ڈی این اے کو لاش کے اندر بیبی کے ڈی این اے سے میچ کیا جائے گا۔ یاد رکھو، ہم تمہیں گرفتار کرنے آئیں گے، سمجھے؟ ہاورڈ نے صرف سر ہلایا اور خاموشی سے ان کے لیے دروازہ کھولا۔ 10 سپٹمبر 1999 ڈیٹیکٹیوز کے جانے کے بعد ہاورڈ ایلکنز والمارٹ دکان جاتا ہے، ایک 12 گیج شاٹ گن اور گولیاں خریدتا ہے۔ ہاورڈ ایلکنز ایک پڑوسی کے گراج کے اندر پایا گیا۔ اس نے پڑوسی کی گاڑی میں بیٹھ کر خودکشی کر لی تھی۔ شاٹ گن اس کی ٹانگوں کے درمیان پڑی تھی۔ ہاورڈ نے کوئی خط یا کوئی وضاحت کا نوٹ نہیں چھوڑا تھا، لیکن یہ جلد بازی کا عمل اس کا اقرار جرم ہی تھا۔ فورینزک ٹیم اس کے خون کا سیمپل ڈی این اے ٹیسٹنگ لیب کورپ کو بھیجتے ہیں۔ جلد ثابت ہوتا ہے کہ 99.93% امکان تھا کہ ہاورڈ ایلکنز ہی بچے کا باپ تھا، اگرچہ قاتل بے نقاب ہو گیا تھا۔ ایک پہیلی تو باقی تھی، ڈرم میں لاش کس کی تھی؟ تفتیش جاری رہی اور ڈیٹیکٹیو جون فیئٹنر ایڈریس بک سے مزید ناموں اور رازوں کا انکشاف کرتی رہی۔ ایک صفحے پر ہاورڈ ایلکنز کا نام اور فون نمبر تھا، دوسرے پر ریزیڈنسیا نومبرے اسپینش میں لکھا تھا۔ یہ ایک رہائشی آئی ڈی نمبر ہوتا ہے جو امیگرینٹس کو دیا جاتا ہے۔ ایک اور پیج پر کسی کا ایڈریس اور فون نمبر لکھا تھا۔ عورت کا نام کیتھی انڈراڈے تھا۔ ڈیٹیکٹیوز کو حیرانگی اور خوشی بھی ہوئی یہ جان کر کہ 30 سال بعد بھی کیتھی انڈراڈے کا فون نمبر بدلا نہیں تھا، وہ اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ کیتھی سے ڈیٹیکٹیوز رابطہ کرتے ہیں اور کیس کی چند تفصیلات سنتے ہی کیتھی کی آنکھیں بھر آتی ہیں، کیونکہ وہ فوراً جان گئی تھی یہ ڈرم کے اندر کون تھی۔ عورت کا نام رینا اینجلیکا ماروکن تھا۔ وہ ایل سلوادور سے تعلق رکھتی تھی اور کیتھی نے اسے انگریزی کی کلاس میں پڑھایا تھا۔ کیتھی انڈراڈے پولیس افسران کو رینا کے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے۔ رینا کی پیدائش 2 دسمبر 1941 ایل سلوادور کے دارالحکومت اور سب سے بڑے شہر سن سلوادور میں ہوئی تھی۔ وہ ایک بڑے پیار کرنے والے خاندان کا حصہ تھی، لیکن جب سن 1966 میں اس کی شادی ڈیورس میں ختم ہوئی تو اس نے بہتر زندگی کی تلاش میں 31 اگست 1966 کو امریکہ میں قدم رکھے۔ 25 سالہ رینا نے آتے ہی گرلز اونلی ہاسٹل میں کمرہ کرائے پر لیا۔ یہ ہاسٹل کیتھولک ننز چلاتی تھیں۔ کیونکہ وہ صرف ہسپانوی یعنی اسپینش بولتی تھی، اس نے رات میں انگریزی کی کلاسیں لیں، جس کے ذریعے اس کی ملاقات کیتھی انڈراڈے سے ہوئی۔ کچھ عرصے بعد رینا نے میلروز پلاسٹکس فیکٹری میں کام کرنا شروع کیا۔
کیتھی کا کہنا تھا کہ رینا بہت پیاری خوش اخلاق لڑکی تھی جسے خوبصورت کپڑوں کا شوق تھا اور وہ فیشن ڈیزائنر بننے کا خواب دیکھتی تھی۔ اس سلسلے میں اس نے پارٹ ٹائم ہائی اسکول آف فیشن انڈسٹریز میں داخلہ لیا تھا۔ رینا امریکہ میں بہت خوش تھی اور وہ اکثر ایل سلوادور میں اپنے گھر والوں کو خطوط بھیجتی تھی، انہیں نئے تجربات، اپنی دوستوں اور اپنی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں لکھتی تھی۔ کیتھی نے ڈیٹیکٹیوز کو بتایا کہ رینا کے لاپتہ ہونے سے چند ماہ قبل وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ پریگننٹ تھی، لیکن اس نے بچے کے باپ کا نام راز رکھا، صرف یہ کہا کہ اس کا بوائے فرینڈ شادی شدہ مالدار آدمی ہے اور اس کے 3 بچے ہیں۔ کیونکہ رینا غیر شادی شدہ تھی اور اس کا پیٹ بڑھ رہا تھا، اس کی پریگننسی ظاہر ہو رہی تھی، تو ننس کے ساتھ رہنا ناممکن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رینا کے بوائے فرینڈ نے اس کے لیے نیو جرسی میں ایک بڑا اپارٹمنٹ کرائے پر لیا۔ بوائے فرینڈ اسے ہر 2 ہفتے بعد ایک معروف ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے بھی لے جاتا تھا۔ رینا نے کیتھی سے کہا تھا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا، ڈیورس کر دے گا اور ہم دونوں اپنے بچے کے ساتھ کہیں دور چلے جائیں گے۔ لیکن جیسے جیسے بچے کی پیدائش قریب آ رہی تھی، رینا کو احساس ہو رہا تھا کہ اس کا بوائے فرینڈ اسے صرف ٹال رہا تھا، جھوٹے وعدے کر رہا تھا۔ کیتھی اندادے کا کہنا تھا کہ جنوری 1969 کی ایک رات 27 سالہ رینا نے اسے فون کر کے کہا تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں بہت غصے میں تھی اور میں نے اس کے گھر فون کر کے اس کی بیوی کو سب کچھ بتا دیا، افیئر کے بارے میں، بچے کے بارے میں۔ اب وہ آدمی مجھ سے بے حد ناراض ہے، اس نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ یہ بات سن کر کیتھی اپنی سہیلی کے لیے بہت فکر مند ہوئی اور اگلی صبح وہ رینا کے اپارٹمنٹ گئی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا، کیتھی اندر داخل ہوئی لیکن رینا گھر پر موجود نہیں تھی۔ 4 گھنٹے تک وہ اپنی دوست کے گھر واپس آنے کا انتظار کرتی رہی لیکن رینا واپس نہیں آئی۔ اگلے 3 دن تک کیتھی اپارٹمنٹ کا چکر لگاتی رہی۔ رینا کے کچن میں چائے کی پیالی ویسے ہی پڑی تھی، چولہے پر پتیلا رکھا تھا جس میں کھانا سڑ رہا تھا۔ سردی کا موسم تھا، باہر سنو پڑ رہی تھی لیکن رینا کا کوٹ، اس کے بوٹس گھر کے مین دروازے کے پاس رکھے تھے۔ کیتھی کو ڈر تھا کہ شاید رینا کا بوائے فرینڈ اسے مارنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور وہ کئی بار پولیس اسٹیشن گئی تھی، مگر پولیس افسران نے اس کی بات کو سنی انسنی کر دی۔ کہا، تم اس کی رشتہ دار لگتی ہو کیا؟ نہیں، صرف دوست ہو، تو تمہارے پاس رپورٹ لکھوانے کا کوئی حق نہیں۔ کیتھی نے 2-3 بار اور کوشش کی لیکن وہ رینا کے بوائے فرینڈ کا نام تک نہیں جانتی تھی، اس کے پاس کوئی پکا ثبوت نہیں تھا۔ آخر کار اس نے ہار مان لی۔ سالوں تک کیتھی کو رینا کی یاد ستاتی رہی لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی، وہ بے بس تھی۔ ڈیٹیکٹیوز کا ماننا ہے کہ ہاورڈ ایلکنز نے ایک رات رینا کو بہانے سے فیکٹری بلایا، اس پر حملہ کیا، ہتھوڑے سے بار بار اسے مارا، قتل کر کے اسے ایک سٹیل کے ڈرم میں ٹھونس دیا۔ پھر ہاورڈ نے ڈرم کو پلاسٹک کی چھوٹی گولیوں سے بھر دیا، رینا کا پرس بھی ڈرم میں ڈال دیا۔ اس نے ڈرم کو اچھی طرح سے سیل پیک کیا، ڈرم پر 2-4 ڈینجرس کیمیکل کے سٹکرز چپکا دیے۔ اس کے بعد وہ ڈرم اپنے گھر لے گیا۔ اس زمانے میں ہاورڈ ایلکنز کے پاس ایک بڑی یاٹ کشتی ہوا کرتی تھی۔ ڈیٹیکٹیوز کا خیال تھا کہ اس نے رینا کی لاش ڈرم سمیت سمندر میں پھینکنے کا ارادہ کیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس نے ڈرم کو پلاسٹک کی گولیوں سے بھر دیا تھا، کیونکہ وزنی ڈرم سمندر میں آسانی سے ڈوب سکتا تھا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہاورڈ ایلکنز کو صحیح اندازہ نہیں تھا کہ ڈرم اب کتنا بھاری ہو چکا تھا۔ اگر اسے اپنے گھر کے سٹوریج میں ڈرم کو دھکیلنے میں اتنی مشکل پیش آئی تھی تو وہ اسے اپنی کشتی تک کیسے لے جا سکتا تھا؟ ہاورڈ ڈرم کو سٹوریج میں چھوڑ دیتا ہے، سوچتا ہے کہ کون اسے ہاتھ لگانے کی یا کھولنے کی ہمت کرے گا۔ 30 سال تک اس کا راز
گھر کے سٹوریج میں محفوظ رہا۔ مالک مکان کئی بار بدلے گئے، کسی کو بھی ذرا سا بھی تجسس محسوس نہیں ہوا، کوئی کیوریوسٹی نہیں ہوئی کہ ڈرم میں کیا ہے۔ رینا انجلیکا ماروکین کے بارے میں کئی اخباروں نے مضمون شائع کیے۔ نیوز ڈے اخبار کا صحافی آسکر کھوریل اس کہانی میں بہت دلچسپی لیتا ہے اور وہ رینا کے خاندان والوں کو ڈھونڈ نکالتا ہے۔ آسکر کھوریل ایل سلوادور کے لیے فلائٹ لیتا ہے اور سین مارٹن نامی شہر میں اس کی ملاقات ارسیلیا ماروکین سے ہوتی ہے، رینا کی 95 سالہ ماں۔ آسکر بوڑھی عورت کو بتاتا ہے کہ نیو یارک پولیس کو ایک ڈرم میں ایک خاتون کی لاش ملی ہے۔ ارسیلیا یہ خبر سن کر رونے لگی اور لڑکھڑا کر گر گئی۔ اسے رشتہ دار بٹھا کر تسلی دیتے ہیں۔ ہوش سنبھلنے پر رینا کی ماں کہتی ہے، جب رینا کے خطوط آنا بند ہو گئے تھے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ ہم نے امریکی اخباروں میں اشتہار چھپوائے، کسی کو رینا کے بارے میں کچھ بھی معلوم ہو ہم اسے بہت بڑا انعام دیں گے، لیکن اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی۔ برسوں سے رینا میرے خوابوں میں آتی رہی ہے، میں اسے ہمیشہ ایک چھوٹے سے ڈرم میں قید دیکھتی ہوں۔ رینا کی لاش کو ایل سلوادور لے جایا گیا اور سان سلوادور کے سیمنٹیریو لا برمیجا قبرستان میں دفنایا گیا۔ صرف ایک ماہ بعد ارسیلیا ماروکین کا انتقال ہو گیا اور اسے قبرستان میں بیٹی کے برابر جگہ ملی۔ رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ اتنے سالوں سے بوڑھی ماں بیماری اور بڑھاپے کا مقابلہ کرتی رہی کیونکہ اسے اپنی بیٹی کا انتظار تھا۔ ڈیٹیکٹیو جان فریٹنر کو رینا کے پرس میں پائے گئے کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ایک آخری پیغام ملا۔ ڈیٹیکٹیو جان کا ماننا ہے کہ رینا نے چند الفاظ اپنے عاشق ہاورڈ ایلکنز کو مخاطب کیے تھے۔ کاغذ پر لکھا تھا، ڈونٹ بی میڈ، آئی ٹولڈ دا ٹروتھ۔ ناراض نہ ہو، میں نے سچ کہا تھا۔ دوستوں، یہ تھی رینا انجلیکا ماروکین کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ